الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے. اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اور تمام پریشانیوں سے دور رکھے، اور اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے. تو ناظرین اکرام، ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ ہے حروف کے مخارج کا بیان. تو گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا اور آپ کو دکھایا بھی کہ کون سے حرف کہاں سے ادا ہوتے ہیں. تو جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں، بلکہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ تمام کے تمام آپ حضرات دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا. اور جن کو یہ قرآن پاک پڑھنے کا شوق ہے، جو یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنے کی کوشش کریں، تو وہ ضرور یہ چیز جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا. اگر ہم تجوید کے بغیر پڑھیں گے تو بہت ساری غلطیاں ہوں گی. تو اس وجہ سے وہ گزشتہ جو ویڈیوز ہیں وہ تمام کی تمام دیکھیں جو نئے آنے والے ممبر ہیں. اور اسی طرح آج جو میں آپ کے سامنے نقشہ لے کر آیا ہوں، پہلے تو آپ کو یہ بتایا گیا گزشتہ ویڈیو میں کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. آج آپ کے سامنے انہی حروف کا ایک نقشہ لے کر آیا ہوں. یعنی آپ کو علم ہوگا، آپ کو معلوم ہو جائے گا، یعنی آپ کی آسانی کے لیے اس نقش کو لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو سمجھنے میں. تو ناظرین اکرام، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ دانتوں کا نقشہ ہے اور یہ حلق کا نقشہ ہے. یہ ہمارا حلق ہے، یہ دانت ہیں ہمارے، یہ سارے دانت اور ان کے نام دیے ہوئے ہیں. بہرحال آپ نے ان دانتوں پر غور نہیں کرنا، آپ نے ان حروف پر غور کرنا ہے. یہ والے حروف، یہ والے اوپر جو ہیں، یہ جہاں پر میری پینسل چل رہی ہے، با میم فا واو آیا ہوا ہے، اور اسی طرح یہ نیچے حروف آئے ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارے حروف جو ہیں ان پر آپ نے غور کرنا ہے. ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ دانتوں کے نام بھی یاد کرنے ہیں اور ان کو بھی یاد کرنا ہے. ضروری یہ چیز ہے، آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ حروف جو ہے وہ کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں. اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. تو ناظرین اکرام، سب سے اوپر دیکھیں آپ، یہ با میم فا واو. تو ناظرین اکرام، اگر آپ دیکھیں با میم فا واو یہ کہاں سے ادا ہوئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ ہونٹوں سے ادا ہوئے ہیں. یعنی صرف اور صرف یہاں پر ہمارے ہونٹ جو ہیں وہ ہلتے ہوئے نظر ہمیں آئے ہیں. با میم فا واو.
یہ اوپر والے حروف با، میم، فا، واو، یہ واو رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ہمارے جو حروف 4 حروف ہیں یہ کہاں سے ادا ہوئے ہیں؟ ہونٹوں سے ادا ہوئے ہیں۔ اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کے لیے یہ آسانی پیدا ہو گئی کہ با، میم، فا، واو جو ہیں یہ 4 حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تھوڑا سا نیچے آ جائیں، جہاں پر میری پینسل ہے، غ، ذال، ثا، طا، دال، تا، صاد، ذا۔ یہ جو حروف ہیں یہ تقریباً 8 حروف ہیں، یہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں۔ جو آپ کی زبان کی نوک ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ہے یہ آپ کی زبان کی نوک ہے، یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جہاں جہاں حروف دیے ہوئے ہیں وہیں سے یہ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غ، ذال، ثا، طا، دال، تا، صاد، ذا۔ یہ آپ کی زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں یہ 8 حروف۔ یہ آپ نے بات کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نقشہ تالو کا بنا ہوا ہے، یہ اوپر والا جو نقشہ تھا یہ زبان کا بنا ہوا تھا، یہ تالو کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ تو یہاں سے آپ کے جو اوپر والا تالو کا والا حصہ ہے، جو اوپر والا تالو والا حصہ ہے، وہاں سے سین، لام، نون، را، سین، لام، نون اور را ادا ہوں گے، یعنی جو آپ کے تالو کا اوپر والا حصہ ہے۔ اور اسی طرح آپ کے تالو کا جو درمیان والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہو گئے یا، شین، جیم، یعنی زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان، وہاں سے یا، شین، جیم ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح یہ ادھر دیا ہوا ہے ضاد، ادھر بھی دیا ہوا ہے ضاد۔ تو یہ جو 3 دانت ہیں یہاں سے ادا ہو گئے، یعنی ان دانتوں کو پیسنے والا دانت کہتے ہیں۔ نام اس کا اوپر دیا ہوا ہے طاحن، ٹھیک ہے نا، پیسنے والا دانت یہاں سے ادا ہوں گے یہ والے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو آپ کا زبان کا آخری حصہ اور تالو کا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہاں سے آپ کا کاف ادا ہوتا ہے، باریک کاف یہ، ٹھیک ہے، اور قاف ادا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا قوہ ہے، قوے کے اوپر تھوڑا سا قاف موٹا ادا ہوگا جس پر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ کاف باریک ہے، یہ نقطوں کے بغیر ہے، اس کو باریک کاف، یہ اس قاف سے اوپر تھوڑا سا ہٹ کر ادا ہوگا کاف۔ اب آ جاتے ہیں ہم حلق کے نقشے کی طرف۔ یہ تو ہمارے دانتوں کا نقشہ تھا اور منہ کا جو خلا تھا اس کا ہم نے ذکر کیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں دانتوں کا خلا، حلق کا نقشہ۔ تو اوپر کا حلق جو یعنی کوے کے نیچے جو ہوتا ہے اس کو اوپر کا حلق کہتے ہیں، یعنی اوپر کا حلق غین، خا، درمیان والا حلق عین، حا، اور نیچے والا حلق حمزہ، ہا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نیچے جو ہیں حروف مدہ واو، الف، یا، یہ جب آپ ادا کرو گے تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کون سے حرف کہاں سے ادا کر رہے ہیں۔ اوپر والا حلق وہاں سے غین، خا ادا ہوتے ہیں، درمیان والے حلق سے عین، حا ادا ہوتے ہیں، اور نیچے والے حلق سے جو سینے کی طرف ہے ہمارا حمزہ، ہا ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح حروف مدہ بھی جو ہیں وہ بھی نیچے والے حلق سے ادا ہوتے ہیں، واو، الف، یا۔ یہ جب آپ 3 حروف جو ہیں واو، الف، یا حروف مدہ جو ہیں جب آپ پڑھو گے تو آپ کو ذرا آپ نے محسوس کرنا ہے کہ یہ حروف کہاں سے ادا ہو رہے ہیں، تو آپ کو علم ہوگا الف، یہ واو، یا، یعنی ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ بھی وہیں سے ادا ہو رہے ہیں جہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا حلق کا نقشہ۔ تو ناظرین اکرام، میں نے آپ کو بتا تو دیا ہے،
شاید آپ کو میری بات کچھ سمجھ میں آئے کچھ نہ آئے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس نقشے کو ضرور سمجھنا ہے۔ یہ پورا کا پورا جو نقشہ ہے یہ آپ انہیں ضرور سمجھنا ہے اور اس پر آپ نے ضرور غور کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب ایک قاعدہ تھوڑا سا ہم نے ایک اور بھی قاعدہ پڑھنا ہے، یہ میں آپ کے سامنے لا دیتا ہوں۔ یہ اکثر ہم غلطیاں کرتے ہیں اور پیچھے میں ویڈیو کے اندر بتایا بھی تھا، یہ ہے لام کا قاعدہ، اس کو لام کا قاعدہ کہتے ہیں۔ نمبر 1، جب لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ اور اللہم کا لام موٹا پڑا جائے گا، جیسے اللہ اکبر، اللہم، نصر اللہ، قال اللہم وغیرہ۔ نمبر 2، جب لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ اور اللہم کے لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، قل اللہم وغیرہ۔ نمبر 3، لفظ لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے، جیسے لالبث، الذین وغیرہ۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ لام کا قاعدہ ہے۔ اکثر ہم جو ہے لفظ پڑھ دیتے ہیں، جو اس کو یہ موٹا کرنا ہے ہم نے، یعنی لفظ اللہ اور اللہم، تو اس کو ہم باریک پڑھ دیتے ہیں، اور جن کو ہم نے باریک پڑھنا ان کو موٹا پڑھ دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر آپ نے ذرا دھیان دینا ہے۔ اللہ اکبر اور اللہم، یہ آپ کے سامنے مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، تو آپ نے ان پر بھی ضرور غور کرنا ہے۔ اور یہ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے، یعنی اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ باقی تمام لام جو ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے، یعنی لالبث، الذین وغیرہ۔ یہ جو بھی آپ کے سامنے ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کمی رہ گئی ہو اس میں، تو یہ آپ یہاں سے دیکھ کر انشاءاللہ آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، بہت سی دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔